على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 2-3 ہفتے پہلے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت میر صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے تھے. کلندر وقت جن کے زمان 40 برس شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، آپ کی مسجد میں آئے تھے اور اعلان ہوا تھا کہ ہر قسم کی فوٹوگرافی منع ہے. وہی اعلان ابھی دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہر قسم کی فوٹوگرافی منع ہے. جن دوستوں نے سن لیا وہ احتیاط کریں کہ کوئی نیا دوست ہے تو وہ فوٹو نہ کھینچنے پائے. میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہمارے پیارے شیخ حیدرآباد میں بہت برسوں آتے رہے اور ابھی ٹنڈو جام میں بیان کر کے ہم آ رہے ہیں، تو وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ آپ کے یہاں ٹنڈو جام میں بھی حضرت بہت آتے تھے اور پھر کچھ باتیں بتائی ٹنڈو جام کی جو میں نے حضرت والا نے سنی بھی تھی. تو 2-4 پرانے دوست ہمارے جو حضرت والا کی خدمت میں رہ چکے تو بہت اشکبار آنکھوں سے رونے لگے کہ ہم نے اللہ والے کی قدر نہیں کی. ان اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے دوست بنو، میرے ولی بنو، میرے پیارے بنو. اور کہاں سے بنو گے؟ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو جو عمل کے سچے ہوں، صرف بیان کے سچے نہ ہوں. بیان کر لیا گھر میں شرعی پردہ نہیں، بیان کر لیا جب ماحول میں رہے تو فجر کی نماز ہو رہی ہے، جب اپنے گھر پہنچے فجر کی نماز غائب. بیان کر لیا غیر شرعی تقریبات میں بیٹھے ہوئے، بیان کر لیا عورتوں سے احتیاط نہیں، نماز روزے کی فکر نہیں. یہ نہیں، سچے اللہ والے شریعت سنت کی اتباع کرنے والے ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. ابھی آنے سے 3-4 دن پہلے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کا واضح اختر جو حضرت کی وصال کے بعد ہوا تھا اس کو پڑھ رہے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو علم عظیم عطا فرمایا. ساؤتھ افریقہ کا بیان تھا، اگر کوئی بادشاہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں دربار لگی ہوئی ہے اس کی اور وہ اعلان کرے کہ گلی نمبر 13 کا جو بھنگی ہے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے دوستی کا اعلان کرتا ہوں، تو اس بھنگی کا یہ سن کر ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ کہاں میں اور کہاں بادشاہ. اگر کوئی عورت ہے اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک آنکھ صحیح نہیں ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹیڑھا ہے، کالے رنگ کی ہے، بہت موٹی ہے، چیچک کے داغ ہے، اور شہزادہ کہہ دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی شادی کرنی ہے، اس کا تو وہی ہارٹ فیل ہو جائے گا. تو عمل کے اعتبار سے پہلے ہماری پیدائش، گندا پانی، گندا خون، اور اس وقت ہمارے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوستی کی پہل فرما رہے ہیں. اے ایمان والو گناہ چھوڑو، تقوی اختیار کرو، میرے ولی بنو، میرے دوست بنو، اللہ کا دوست. کتنی بڑی بات ہے یہ. ہم نے دین سمجھا ہے کہ داڑھی آ گئی، ٹخنا کھل گیا، جماعت کی نماز پڑھ لی، ارے بھائی بس گھر جاؤ، نوکری کرو، کاروبار جاؤ، گھر جاؤ، مسجد جاؤ، خلاص. حالات بہت خراب ہیں، بڑے جعلی قسم کے لوگ ہیں، الٹا سیدھا گڑبڑ کر دیتے ہیں، ایمان کا ہی خطرہ ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن اس میں تھوڑی غلطی ہے. جعلی لوگ ہیں لیکن انہی جعلی لوگ میں اصلی لوگ بھی ہیں. اس داڑھی کے آڑ میں جعلی لوگ ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں. جیسے جو ڈائیورس ہوتے ہیں جو سمندر میں جا کر ہیرے تلاش کرتے ہیں تو لاکھوں کنکر پتھر کے بعد ایک ہیرا ملتا ہے، تو لیکن کوئی محنت چھوڑتا تو نہیں. کاروبار میں بھی دھوکہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
ہوتا ہے نا، تو کاروبار چھوڑتا ہے کہ صاحب جب دیکھو جہاں دیکھو ڈپلیکیٹ، جہاں دیکھو مال ایک پسند کیا، جب گھر دھنیا اترا تو اندر اینٹیں بھری ہوئی تھی ویٹ پورا کرنے کے لیے، تو آپ نے دھندا بند کر دے۔ منگنی کے اندر کتنے دھوکے ہوتے ہیں، لیکن کوئی جوان کہتا ہے کہ 4 رشتے ہمارے گڑبڑ ہو گئے، اب بابو اب یہ ہم شادی وادی نہیں کریں گے ہم، یہ ایسا کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا۔ آئے دن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے، اور ابھی حضرت میر صاحب دعوت برکاتم کے پاس اور میرے پاس بھی چند لوگ آتے ہیں کبھی کبھی آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے آسٹریلیا کی اسٹڈی کے لیے فارم بھرا تھا، $1000 جمع کرائے تھے، تحقیقات کرنے کے بعد جب امتحان کے بعد رزلٹ آیا اور اس کا سرٹیفکیٹ ہم نے پیش کیا یونیورسٹی میں اٹیسٹیشن کے لیے، تو پتہ چلا وہ یونیورسٹی جعلی تھی، $1000 گئے۔ تو کیا کوئی اپنی پڑھائی چھوڑ دیتا ہے؟ جعلی حکیم بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ایک حکیم صاحب کے حضرت فرما رہے تھے قبرستان سے جب گزر رہے تھے تو ایسے کر کے گزر رہے تھے، تو شاگردوں نے پوچھا حضور کیا مسئلہ ہے؟ کہا بابو یہ قبرستان کا فن کا ہی آباد کیا ہوا ہے، کتنے کمپاؤنڈر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو آپ نے اپنا علاج کرانا چھوڑ دیتا ہے کیا؟ تو پھر اللہ کتنے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں اگر جان بھی چلی جائے تو سودا سستا، اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں لکھیں گے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ ہم جب گناہ کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد ہم تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، میرا یہ گناہ، میرا یہ گناہ، میرا یہ گناہ، بس گناہ ہی گنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا سچی توبہ کر کے ماضی کے گناہ کو دفن کر دو۔ بھائی مردہ جب دفن کرتے ہیں قبر دوبارہ کھولتے ہیں، بدبو آئے گی نا، تو جب گناہ دفن کر دی اب دوبارہ کیا کھولنے کی ضرورت ہے؟ تو بدبو آئے گی، وہ تو اس سے بھی زیادہ بدبو آئے گی اور مایوسی ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا، اتنا بزرگوں کے تعلق، اتنا تہجد اور سب، پتہ نہیں مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا۔ فرمایا اچھا آپ معصوم، آپ کے کبھی گناہ ہو گئی؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کھڑا ہوا کام ہوگا، لیکن توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا۔ اس راستے سے اللہ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے؟ ریت کے ذرات جتنے اگر گناہ ہو جائیں جو نہیں ہو سکتے، درختوں کے پتوں کے جتنے گناہ ہو جائیں، دریا سمندر کے قطروں جتنے گناہ ہو جائیں، اگر ہم 4 شرطوں سے توبہ کر لیں، 4 شرطوں سے اگر اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ نے مضارع سے نازل فرمایا۔ اللہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہ گار توبہ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے اور فرماتے رہیں گے اللہ تعالیٰ محبت توبہ کرنے کی برکت سے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے۔ حضرت والا علماء ندوہ میں ہندوستان تشریف لے گئے تھے، تو علماء ندوہ میں حضرت والا کا بیان ہو رہا تھا، بیان کرتے کرتے اچانک حضرت رک گئے اور فرمایا میرے رب نے ابھی ابھی میرے دل میں ڈالا ہے کہ ہم کتنے پیارے ہیں، اے علماء ندوہ ابھی ابھی میرے رب نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ ہم کتنے پیارے ہیں۔ یہ آیت جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے گناہ کی دعوت دی اور گناہ نہ کرنے پر قید خانے کی دھمکی دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، یہ زلیخا گناہ نہ کرنے پر جس قید خانے کی مجھے دھمکی دے رہی ہے، اے اللہ آپ ایسے پیارے ہیں کہ یہ قید خانے مجھے حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہے۔ یہ قید خانے حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہے۔ پھر جوش میں فرمایا اے علماء ندوہ، جس رب کے راستے کے قید خانے احب ہے، اس رب کے راستے کے گلستاں کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا دروازہ کھولا ہوا ہے قیامت تک، نبوت کا دروازہ سیل، نبوت کا دروازہ سیل۔ میرے پیارے مرشد جب آئے تھے یہاں تو پہلی مجلس یہاں تھی، تو انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کیوں بیان فرمائے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس اللہ والے کا نام لیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے کتنا انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کیا، ان کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، بڑھاپا کیسا تھا، کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ تو یہ پہلی مجلس میں یہ بات بتائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کس کی بات سن رہے ہیں۔ آپ بتاؤ اس مسجد میں تو اس شرک کی بات کرے گا؟ اس مسجد میں بدعت والے کو لایا جائے گا؟ اس مسجد میں کوئی انٹ بن چھڑ مارے ان کو لایا جائے گا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے ڈاکٹری اور انجینئرنگ کو پڑھا ہے،
ہمارے پورے پاکستان کا کوئی انسٹیٹیوٹ آپ مجھے بتا دو، بلکہ پورے دنیا کا، جس مسلمان ملکوں میں جہاں ایمان پڑھایا جاتا ہو، اخلاق پڑھایا جاتا ہو، ماں باپ کا ادب پڑھایا جاتا ہو، نماز کا طریقہ پڑھایا جاتا ہو، استنجا کا طریقہ پڑھایا جاتا ہو، گناہ سے معافی کا طریقہ پڑھایا جاتا ہو، اب جو کہ ایسا بیان سنتے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ نے ولایت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ حضرت والا کا شعر یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی۔ اگر کوئی بارش کا عاشق ہو اور کہے کہ بھائی بارش تیز آ رہی ہے میں بھیگ نہیں رہا ہوں، تو ہم کہیں گے بھائی صاحب چھتری تو ہٹاؤ، پھر آپ بھیگو گے نا، چھتری کے ساتھ کیسے بھیگو گے؟ گناہوں کی چھتری لگی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت پورے دنیا میں ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی برس رہی ہے، معافی کی، شفقت کی، پیار کی، درگزر کی، پتہ نہیں کیا کیا رحمت برس رہی ہے، لامحدود ذات ہے، لامحدود رحمت برس رہی ہے۔ ہم نے گناہوں کی چھتری لگائی ہوئی ہے، ٹی وی کی چھتری لگائی ہوئی ہے، نیٹ کی چھتری لگائی ہوئی ہے، یوٹیوب کی چھتری لگائی ہوئی ہے، فیس بک کی چھتری لگائی ہوئی ہے، داڑیاں ہیں، نمازیں ہیں، ہمارے موبائل میں فلمیں بھری ہوئی ہیں، گانے بھرے ہوئے، اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، جیب کے اندر سب غلاظت بھری ہوئی ہے، تو سکون کہاں سے ملے گا بھائی؟ چین کہاں سے ملے گا؟ ولایت کہاں سے ملے گی؟ تو توبہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں 4 شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ احساناً فضلاً، اللہ کا کوئی قرضہ نہیں۔ پہلی شرط ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے، سب سے پہلی شرط یہی دل پر آڑا چلتا ہے، شرعی پردہ کرنا پڑے گا، گھر سے ٹی وی کیبل نکالنا پڑے گا، غیر شرعی تقریبات میں شریک نہیں ہونا ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی۔ ہم حلوہ کھانے کے لیے تیار ہیں نماز روزے کا، لیکن پیارے رب کو خوش کرنے کے لیے بلوے کے لیے تیار نہیں۔ شیخ العرب العظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا کہ کوئی اپنے دوست کا مال پانی کھاتا رہے، پیٹ بھی نکل آیا، طاقت بھی آ گئی، مقابلے کا وقت آیا، دوست نے کہا بھائی میرا دشمن آ رہا ہے، ایک آدمی کی کمی ہے، تو میری مدد کر لے۔ کہا میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے، ابھی گھر سے ہو کر آتا ہوں، بھاگ گیا، جو حلوہ پراٹھا کھایا سب گیا۔ تو جب یہ نفس و شیطان کا حملہ ہوتا ہے وہاں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک چند لوگوں کا قافلہ تھا، پیدل جا رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، یہ سارا مال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو حضرت میر صاحب دامت برکاتہ نے سب حضرت والا کا مال لکھا میرے مرشد ثانی نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آخر ایک بستی کے پاس آ کر پڑاؤ ڈالا، تو جو ان کے بڑے تھے کہا بھائی جان جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاؤ تاکہ کھانے کی تیاری کریں۔ کہ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ میری ٹانگوں میں کتنا درد ہے، آپ کہیں لکڑیاں توڑ کے لاؤ۔ اچھا بھائی تو چلے جاؤ، دوسرا چلا گیا، بھائی آپ جاؤ جلدی بستی سے جا کر دال اور چاول لے آؤ۔ میں نے بتایا تو سی کہ میرے پیر میں کتنا درد ہے، آپ مجھے بستی میں بھیج رہے ہیں۔ اچھا بھائی آپ چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ اچھا بھائی پانی تو بھر کر لاؤ، چلنا ہی پڑے گا نا، اتنا درد ہے آپ کو رہ ہی نہیں آ سکتے۔ اچھا بھائی، اور بھائی برتن تو ہاتھوں سے دھو لے۔ کہا دیکھ بھائی میرا ہاتھ ہی نہیں اٹھا۔ اب کھانا تیار، سب کچھ سے کھانا لگ گیا۔ کہا بھائی کھانا تو کھا لو۔ کہا اچھا اتنا نالائق سمجھا ہے، کھانا کیا نہیں کھاؤں گے؟ اللہ کی نعمتیں لینے کے لیے لبیک۔ ایک آدمی روزے ہی نہیں رکھتا تھا، تو رمضان میں بیوی نے پوچھا سرکار آپ روزہ رکھیں گے اس مہینے یا نہیں رکھیں گے؟ تو اللہ اتنی گرمی، 48 ڈگری کی گرمی، اور تم مجھ سے روزے کا پوچھ رہی ہو؟ کیا سرکار پھر آپ افطار تو کریں گے نا؟ تو اتنا بھی کافر نہ سمجھو ہم کو کہ افطار بھی سکتے ہیں۔ اور تسبیح پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے پہلی صف بیٹھنے کے لیے تیار، اور جب باہر نکلے نامحرم پر نظر ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ گھر میں جو ہے وہ کسی نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا الحمدللہ تو میں الحمدللہ گانے اور یہ فلم اور یہ میں سب بچتا ہوں اس سے، گھر میں ٹی وی ہے؟ ہاں ہے، نیوز صرف سنتا ہوں میں۔ حضرت نے فرمایا آپ نیوز سنتے ہیں یا نیوز دیکھتے ہیں؟ تو حضرت نیوز تو سنتا ہوں۔ فرمایا سنانے والی لڑکی ہے یا کوئی 150 برس کا بوڑھا ہے؟ لڑکی ہے۔ تو فرمایا آپ نیوز چینل دیکھتے ہیں، سنتے کہاں ہیں آپ؟ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں آپ اس بڑھاپے کے اندر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین میں نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ تو پہلی شرط میرے دوستوں اور ساتھیوں ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے۔ نمبر 2 ان یندم علیہا، ندامت طاری ہو جائے، کاش کے مادر نزاد مرمرا یا مرا شیر بخوردہ در کرا، اے اللہ کاش ماں کی کوکھ میں مر جاتا اور گناہ نہ کرتا پیدا ہو کر۔
اللہ اگر پیدا بھی ہو گیا تھا تو کاش کوئی شیر مجھے چیر پھاڑ کے برابر کر لیتا تاکہ اتنے بڑے مالک کو میں ناراض نہیں کرتا۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہے، ایک بہت مہنگی جگہ ہے، وہاں ایک اسکول ہے اسلام کے نام سے، وہاں پر وہ پڑھاتے ہیں اردو اور اسلامیات۔ تو چند دن پہلے عالم ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے خیریت کیا ہوا؟ کہا میرے اسکول کے لڑکے حرام عشق میں مبتلا ہیں۔ تو مجھے تھوڑا جوش آیا، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ میں نے کہا آپ اس کا لڑکیوں کو بھی پڑھاتے ہیں آپ، جبکہ آپ کو پتہ ہے جائز نہیں ہے؟ کہا نہیں 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 نہیں، میں تو صرف لڑکوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا اصل میں وہ لڑکے فیس بک کے ذریعے لڑکیوں سے محبت میں مبتلا ہیں۔ اب آپ سنتے رہیے گا۔ میں نے پوچھا ان کی عمر کیا ہے؟ کہا 13، 14، 15، 16 سال۔ 13، 14، 15، 16 سال۔ ان کے ماں باپ کو نہیں پتہ، لڑکیوں کے ماں باپ کو نہیں پتہ، لیکن میڈیا نے دماغ کا جنازہ نکال دیا۔ برائی نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا کیسے؟ کہا ان کے ہر ایک کے کمرے میں ٹی وی ہے، لیپ ٹاپ ہے، بٹن بولتے ہیں یا ٹیبلٹ بولتے ہیں وہ ہے، اور بہت مہنگا والا موبائل ہے، رات دن اس میں لگے گئے۔ اور زیادہ تر میری کلاس میں حافظ قرآن ہے، ایک ان کو پارا صحیح پڑھنا نہیں آتا لیکن حافظ قرآن ہے جناب۔ میرے استاد جس سے مجھے قرآن پاک پڑھاتے تھے پہلے، اب تو قاری حماد اللہ صدیقی صاحب پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد فرماتے تھے حافظ وہ ہے جس کی تراجیوں میں غلطی بھی نہ ہے۔ وہ تو خیر ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں حافظ قرآن بنا لیا لیکن گھر میں ماحول نہیں دیا، تو ایک تو گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری ہو جائے کہ اللہ آپ اتنے پیارے ہیں، میں گناہ کر رہا ہوں۔ چھوٹے بچے آپ سوچو جب ابتدا میں یہ حالت ہوگی، اصل میں گھر کا بڑا ہوتا ہے نا شوق اس کا ہوتا ہے ٹی وی کیبل کا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے برباد ہو رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گھر سے بھاگنا، حرام عشق، ماں باپ سے بدتمیزی، ناچ گانا، گندا فیشن، گھروں سے کس طرح بھاگا جائے، کورٹ میرجز اور کیا کیا حالات، وہ سب ڈاکہ، سب یہی تو سکھاتا ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے، ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ بھئی کتنا بڑا گناہ ہے یہ ٹی وی۔ حضرت شاہ فرانس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ٹی بی ہے، ٹی بی سانپوں کا پٹارا ہے، ایک سانپ سے بچو گے دوسرا ڈس لے گا، اور قرآن پاک حدیث پاک سے ہمارے حضرت نے ثابت کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہوگا بات میں، پہلے مضمون توبہ کا کہ نمبر 1 گناہ سے الگ ہونا، نمبر 2 جیسے داڑھی ایک مٹھی رکھنا سامنے سے، دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے۔ 1 کروڑ شراب کی بوتلیں پی لی ہو، 50 کروڑ زنا کر لیے ہو، 50 لاکھ بدفعلیاں کر لیا ہو، ان 4 شرطوں کے ساتھ سب معاف ہے۔ سب سے پہلے گناہ سے الگ ہونا، داڑھی کٹا رہے، داڑھی ہے تو لڑکیوں کو دیکھ رہے، ٹکنا چھپا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، جبہ ہو، لنگی ہو، ٹراؤزر ہو، شلوار ہو، پائجامہ ہو، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ٹکنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا۔ مسلم شریف کے 4 عذاب ہیں، حدیث پاک میں 4 عذاب فرمائے، ٹکنا چھپانے والے، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والے، احسان کر کے جتلانے والے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 قسم کے لوگوں کو 4 عذاب ملے گا۔ نمبر 1 ٹکنا چھپانے والے کو، تفصیل کا موقع نہیں، پہلا عذاب لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہیں فرمائیں گے۔ ولا ينظر الیہم، شفقت سے دیکھیں گے نہیں، ولا یزکیہم، تزکیہ نہیں ہوگا، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لڑکیاں پنڈلیاں کھول رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ملا کٹ شلوار کاٹنا، 3 کوارٹر پہن رہے ہیں، چڈیاں پہن رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی، ہم کو ٹکنا کھولتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اللہ بات نہیں فرمائے گا ایسے گاڑے وقت میں، معمولی بات تھوڑی ہے۔ اب جب ہم سنتے ہی ایک بار ہیں، آگے فکر ہی نہیں کرتے تو بات بھی سن کے ٹھیک ہے بس صحیح۔ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ شریف میں کسی نے جبہ ہدیہ کیا جو امام صاحبان پہنتے ہیں حرمین شریفین کے، تو حضرت نے فرمایا کہ جبہ بہت لمبا ہوتا ہے، ایک میری پیمائش لے لو اور اس میں جبہ کٹوا دو۔ درزی آئے، پیمائش لیا، لے گیا، جبہ کاٹ کے بھیجا۔ خادم نے حضرت والا کو فالج تھا، 2 خادم نے حضرت کو کھڑا کیا، ایک خادم نے حضرت والا کو جبہ پہنایا، حضرت جھک نہیں سکتے تھے، فرمایا اب کیا پوزیشن ہے؟ کہ حضرت ٹکنے کے بالکل صاف ہے، فرمایا فوراً اتارو۔ ایک خادم جو جبے کا وہ باقصہ تھا اس کو لینے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ حضرت کے پرانے خطبان میں سے ہیں، حضرت کو کبھی غصہ آتا تھا؟ کبھی نہیں آتا تھا، گواہ بیٹھے ہوئے قرآن حضرت والا کے ساتھ، وہ پورا سلیم الحق صاحب حضرت کے خلیفہ حیدرآباد کے، آج کل تو کراچی میں ہوتے ہیں، اور یہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے حضرت کو کتنے برسوں سے، لیکن حضرت کو غصہ آ گیا اور فرمایا پہلے جبہ اتارو، اگر اس حالت میں میری موت آ گئی اللہ تو کیا منہ دکھاؤں گا میں،
کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. یہ ہے اللہ والے. حالانکہ ڈھکنے کے بالکل ساتھ تھا لیکن فرمایا نہیں 4 انگل کم از کم اوپر ہونا چاہیے. تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں سب سے پہلے گناہ سے الگ ہونا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 70 جنازے نکالے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اور ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہوتا, کیا ہو جائے گا؟ تو مجھے سمجھائے کیا ہوگا؟ برادری ناراض ہو جائے گی؟ اللہ تو خوش ہوں گے. برادری کے دل میں اللہ محبت ڈال دیں گے, وہ خود ہی محبت کرے گی. شروع میں چند دن تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد کی سب ختم. گناہ سے الگ ہو جائے. جو بھی ہم گناہ میں مبتلا ہیں, ندامت ہر مومن کو طاری ہوتی ہے. تیسری شرط کہ میں مر جاؤں گا لیکن آج کے وہاں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. اس وقت کیا سکتا علم عظیم دیکھیں, فرمایا توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. ابھی اگر ہمارا ارادہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے اور فلم دیکھیں گے, بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیئیں گے, تو ارادہ کہاں ہوا؟ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. اب اگر کسی کو یہ دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو نالائق ہوں, میری توبہ تو ٹوٹ جائے گی, یا اللہ مدد فرمائیے, اس کمزوری پر اللہ کو پیار آتا ہے کہ میرا بندہ اپنی کمزوری پر نظر رکھ رہا ہے, چلو پھر اس کو جاؤ مدد کرو. توبہ کرتے وقت پہلے تو شیطان کان میں آئے گا, ابھی اپنی شکل دیکھیے, بڑا آیا توبہ کر کے اللہ کا ولی بننے والا, شکل دیکھیے اپنی. حضرت نے فرمایا اس سے مت لڑنا, یہ بڑے بڑے کے کپڑے اتار چکا ہے. دل میں کہہ دو کہ واقعی میری شکل نہیں ہے ولی بننے جیسی, لیکن جس سے مانگ رہا ہوں نا وہ شکل بھی دے گا, اعمال بھی دے گا. کیونکہ کریم ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے, بغیر استحقاق کے دیتا ہے. جس نے کفار کو ایمان عطا فرمایا اور ایمان عطا فرما کر ولی بنایا, پھر ولیوں کا سردار بنایا, ولی بھی بنا, ولی صاحب بھی بنا. ابھی بتاتا ہوں آپ کو واقعہ, کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ پہلے میرا حضرت نے بیان بند کرا دیا تھا, حضرت مرزا دعوت برکاتہم نے دیکھ لیا ہوگا کہ کوئی چکر آ رہا ہے دل میں, اللہ نے دل میں ڈال دیا ہوگا. پھر میرے بیرونی اسوار بند کرا دیے, اندرونی اسوار بند کرا دیے, اور فرمایا صرف کتاب سے بیان کیا کرو گے. اب وہ پابندی بھی ہٹا لی, اور فرمایا کہ اس سفر میں اب جب جاؤ تو تشریح بھی کر سکتے ہو اور کتاب پڑھنا, اس کے بعد جو سفر کرو گے بیان کرتے رہنا. تو ابھی مجھے کتاب بھی پڑھنی ہے کیونکہ شیخ نے فرمایا, اس لیے کتاب بھی پڑھوں گا, اور کتاب بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور ایسا علم عظیم ہے کہ سب مست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے بھی مست فرما دے. ارے بھائی حرام, شراب, چرس, ہیروئن وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سگریٹ جو بھی ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. دیکھ رہے ہیں شرابی کے پھیپھڑے پھیپھڑے کینسر ہو گیا, مر رہا ہے, نہیں چھوڑیں گے. یہ چرسی مر رہا ہے, ہڈیاں ڈھانچہ ہو گیا, نہیں چھوڑیں گے. تو حرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ جسے اپنی پلاتے ہیں وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ جس کو ایک بار اللہ اپنا بناتے ہیں نا, ایک بار, صرف ایک بار سچی توبہ جس کی قبول ہو گئی, ایک بار جس کو اللہ اپنے ولی بناتے ہیں واپس نہیں ہوتے. اچھا چلو اس کی مزیدار ایک لطیفہ بھی سن لو آپ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سامنے ایکس پریزیڈنٹ آ رہا ہے, سابق پریزیڈنٹ آ رہا ہے, وہ سامنے سابق وزیر اعظم آ رہا ہے, وہ سابق وائس چانسلر آ رہا ہے, وہ سامنے سینیٹر آ رہا ہے سابق, وہ سامنے ایم پی اے آ رہا ہے, وہ وزیر داخلہ سابق آ رہا ہے. سب سنا ہے نا؟ اگر سنا نہیں ہے پتا تو ہے نا, لیکن کبھی آپ نے سنا وہ سابق اللہ والا آ رہا ہے؟ سنا ہو تو بتا دیں آپ. کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. اگر کسی اللہ والے کو آپ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا نا تو اس کا مطلب اس نے سچی توبہ نہیں کی. گناہ ہو سکتا ہے, یہ بھی بتا دو کہ بیان کے بعد کچھ لوگ پوچھتے ہیں اچھا صاحب اس کا مطلب اللہ والا معصوم ہو جائے گا. ارے بھائی مولانا مجیب صاحب سوچ رہے ہیں, مجیب الرحمان سو رہے ہیں, تو میں کیا بیان کروں گا بھائی؟ معاف تو کر دیا, بولا نا گڑبڑ نہیں کرو بھائی سونے کا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کتنا تو کہا معصوم ہو جاتا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے, آپ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں؟ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, کوئی گناہ نہیں کرتے اس لیے روتے بھی نہیں ہیں. جب گناہ نہیں کرتے تو روزہ کس بات کا؟ اسی لیے ہمارے رونے کے آنسوؤں کو اللہ آسمان پر رپورٹ کرتے ہیں, میرا بندہ میری یاد میں اور معافی میں رویا ہے. فرشتے کس بات میں روئیں گے؟ کون سا گناہ کرتے ہیں؟ اللہ والے معصوم نہیں ہوتے, اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. انسان کبھی خطا ہو سکتی ہے, ایک تو وہ خطا بار بار نہیں کریں گے, اس خطا پہ جری نہیں ہوں گے, اور ان کی توبہ کیسی ہوگی کہ عرش اعظم ہل جائے گا, یعنی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا. گناہ تو بڑی بات ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ سے پوچھ لو علماء سے کہ کتنے بڑے عالم علماء تھے یہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کیا تھا, لیکن ایک غیر عالم حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. اب آپ سوچو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے.
بھائی کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے. اب عمل دیکھیں آپ. خانہ کعبہ میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھا اور فجر کی اذان تک رو کر ایک شعر پڑھتے رہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ گواہ ہیں، فرمایا ایسا رو رہے تھے ایسا لگتا تھا ہنڈیا ابل رہی ہو. آپ بتاؤ کہ ایسا پیارا اللہ والا جب عام دنوں میں اتنا روتا ہے تو خدا نخواستہ اگر ان سے گناہ ہو گیا تو کیسے روتے ہوں گے؟ کیا رو رہے تھے؟ اے خدا ای بندہ را رسوا مکن. عشاء کے نماز کے بعد فجر کی اذان تک سجدے میں، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن در بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ اپنے حاجی کو رسوا نہ کرنا، اگر کہ تیرا حاجی نالائق ہے، نہ قبر میں نہ آخرت میں نہ یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. کیا گناہ کیا تھا انہوں نے جو اتنا روئے؟ اور ہم گناہ کر کے اور اللہ کے حلوے پراٹھے کھا رہے ٹکے وغیرہ، توبہ ہی نہیں کرتے. کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بن زندگی موت ہے زندگی نہیں. اللہ کے بغیر کیا کھانا پینا بھائی. سائی توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر روتے تھے اور کہتے تھے مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے. خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے. فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سائیں قسم مت کھاؤ، میرا ایمان ہے کہ اللہ کو یہ مٹھاس دیتا ہوگا، کیونکہ اے دل کی شکر پوچھتر یہاں کے شکر سازت. اے بھائی چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اے ٹنڈو جاب میں پھنس گیا. ایک کہہ رہا ہے کہ ہندی میں بیان کرو، ایک کہتا ہے اردو میں بیان کرو. ابھی میں کبھی اردو میں بیان کر رہا ہوں کبھی ہندی میں بیان کر رہا ہوں اور کتاب میرے سامنے اردو میں رکھی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی، یہ ہوتا ہے شیخ کی دعائیں کہ میں اردو پڑھ رہا ہوں اور سندھی میں جو ہے بیان کر رہا ہوں. اب یہ سب ہنس رہے ہیں کہ سندھی میں لکھا ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی میں خود حیران ہوں کہ فوراً اردو میں کا ترجمہ سندھی زبان میں ہو رہا. تو وہاں میں نے بتایا کہ تماوٹ جگہ کمند آئے تھے تمہیں جگہ رس بھرے رہے جے اللہ کمند میں رس بھرے ہوا ہے انہیں جو نالے میں رس کھولوں گا. جس اللہ نے گنے کے اندر رس پیدا کیا ہے اور جس نے انگور کے اندر رس پیدا کیا ہے، جس نے انار کے دانے دانے میں رس پیدا کیا ہے، اس کا نام رسبھرا نہیں ہوگا. کسی نے میرے پیارے مرشد سے پوچھا کہ حضرت ہم کو یہ مزہ کیوں نہیں آتا؟ جوش نے فرمایا گناہ کی نوسط کی وجہ سے. فرمایا کسی کو وومیٹنگ ہو رہی ہو، موشن ہو رہے ہو، پیلیا ہو، 105 بخار ہو تو بریانی کباب کھلائے، کہے گا بریانی کباب میں مزہ نہیں ہے. مزہ ہے، پہلے علاج کرائیں. اللہ کے نام میں مزہ ہے، پہلے 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کریں. پکا ارادہ کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. یہ جو دل میں خوف آئے گا نا کہ اب مجھے اپنے کرتوت پتہ ہے میں دوبارہ گناہ کروں گا، میں ایسا نالائق ہوں. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کمزور ہے، اپنے اوپر نظر نہیں کر رہا، اکڑ نہیں رہا کہ میں مر جاؤں گا گناہ نہیں کروں گا، بس میری ہمت ہے. نہیں، شکست کے توبہ اس کا کمزوری اللہ تعالیٰ اس کو پیار عطا فرماتے ہیں. چوتھا جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں. اے اللہ یہ نوکیا کی موبائل میں وضو خانے سے ملی ہے، ٹچ ہے، واپس نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. تو واپس کرنی پڑے گی. ابا کا انتقال ہو گیا، الحاج بھی ہے، ماں کو بہنوں کو بھائیوں کو وراثت سے محروم کر دیا. اگر کسی بھائی بہن کا انتقال ہو گیا تو یتیم کا مال بھی ہڑپ شروع کر دیا اور آگ پر آگ خریدنے لگا. آپ بتاؤ، بیان بھی ہے سب کچھ ہے لیکن توبہ کی 4 شرطیں کہاں ہیں؟ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرماتے ہیں، دیکھو بھائی ایک ہے توبہ کرنا، ایک ہے اللہ کا جز فرمانا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. من یشاء کی قید ہے، کالے گورے کی قید نہیں، امیر غریب کی قید نہیں، بادشاہ مزدور کی قید نہیں، مرد عورت کی قید نہیں، امام صاحب مقتدی صاحب کی قید نہیں، عالم غیر عالم کی قید نہیں. ایک قید ہے من یشاء، جسے اللہ چاہے، جس پر حضرت والا کا شعر ہے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل، بیر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. آپ چاہیں ہمیں، یہ کرم ہے آپ کا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سمجھ رہے، پوچھا کسی سے پوچھا کہ حضرت مجھے کیا معلوم کہ میری ظہر کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. فرمایا آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاؤ
اور وہ آپ کو پسند نہ کرے تو دوبارہ آنے دے گا؟ حضرت ہرگز نہیں آنے دے گا۔ فرمایا بدھو، اللہ نے آپ کی ظہر کی نماز قبول کی ہے تو اپنے گھر میں آنے دیا ہے۔ ایک رئیس تو اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہا، اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو تیرا میرا کیا کمال ہے؟ اگر تیرا میرا کمال ہے نماز پڑھنا، تو اور بے نمازی انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ دلیل ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سب نیکیاں اللہ کی عطا، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جتنے گناہ ہیں ہمارے نفس کی شرارت، غلاظت، حرارت ہے، ہماری کھوپڑی الٹی جلتی ہے۔ نیک کام میں نے کیا، گناہ اجی قسمت میں لکھا تھا۔ حضرت فرماتے تھے بدھو، باپ کہے کہ شراب نہ پیو اور شراب کی بوتل لا کر رکھ دے، پی لے۔ سگریٹ نہ پیو، سگریٹ منہ میں رکھ کر سجدہ کر کے میرے اوپر دھواں بھی پھینک۔ اللہ جن چیزوں کو منع فرما رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ نے مجھ سے کام کروایا، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ نیکی اللہ کی عطا، گناہ ہماری خطا، جو عطا اور خطا کے بیچ میں رہے گا تکبر نہیں آئے گا، قسمت میں لکھا تھا۔ نعوذ باللہ اللہ زنا کا منع فرما رہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے کو منع فرما رہے، اور نعوذ باللہ اللہ ہماری آنکھوں میں شٹرنگ لگا کر آنکھیں کھول کھول کے لڑکیوں کو دکھائیں گے۔ کیسا ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ فرما رہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ ایمان والوں سے فرما دیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بات نظریں نامحرم سے نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یا ٹی وی کا ثابت ہو گیا گناہ، نظروں کی حفاظت ہے نامحرم سے، اور اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، مرد عورتوں کا ایک حکم، اور یہاں عورتوں کے لیے الگ حکم آ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بات نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ٹی وی گیا، ثابت ہو گیا حرام ہے کہ عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، مرد عورت کو دیکھ رہی ہے، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، شریف بہو بیٹی کوئی بالکنی سے کھڑی ہو کر کسی نامحرم کو دیکھے، ابا منہ سجا دیں گے، اور وہی بیٹی فلمیں دیکھ رہی ہے فاسق کو اور شرابی کو، زانی کو، یہودی کو، عیسائی کو، ہندوؤں کو، اور ہمارے فکر بھی نہیں ہے۔ ان گھروں میں مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہیں جہاں ہندو فلمیں چل رہی ہیں، ان گھروں میں مندر کی پوجا دیکھی جا رہی ہے جن گھروں میں فلمیں چل رہی ہیں۔ کہاں سے اللہ کا پیار آ جائے گا؟ یہ چار شرطیں ہو گئی۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ ایک تو ہے توبہ کی توفیق آسمان سے آتی ہے، ایک یہ کہ مسلمان نہیں، اللہ نے اسے ایمان دے دیا۔ اب آپ سنیے، جو میں حضرت والا کتاب ہے تجلیات جذب، اس سے پڑھ کر عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کن کو جذب فرمایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دردی سے شہید کیا، کان ناک کاٹ ڈالے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اور قسم کھائی کہ ایک کے بدلے میں 70 کو ماروں گا، قسم کھائی کہ ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تجلیات جذب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دن بہت دکھ تھا۔ اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے قسم کھائی کہ میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا، تو وہی آئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ بدلہ لیں تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ بھی کسی ایک کافر کے ساتھ ایسا کریں، ایک یا چند کے بدلے 70 کافر کو نہیں مار سکتے، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ میرے محبوب صبر کر لیں یہ زیادہ پسندیدہ اور زیادہ خیر کی بات ہے۔ دیکھیں یہاں حضرت نے ایک مسئلہ سمجھایا، اللہ تعالیٰ مرشد ثانی حضرت میر صاحب دامت برکاتہ کی برکت سے یاد دلا رہے ہیں کہ کسی نے ہمیں گھوسا مارا، اللہ کے پاس اس کے 50 نمبر لکھے گئے، اب اس آیت کے حساب سے ہم بدلہ لے سکتے ہیں، اور جب ہم نے گھوسا مارا تو وہ تھرمامیٹر کہاں ہے جو 50 ڈگری بتائے، اور ہم 50 ڈگری تک بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ خاندان کے جھگڑے وغیرہ کیوں ہیں کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ حدیث پاک ہے کہ جو معافی مانگے بھائی اور کوئی معاف نہ کرے میرے حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا۔ سودان کے ایک مہمان نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت معاف نہ کرنے پر اتنی سزا، حوض کوثر سے محرومی تو بچا کیا باقی؟ فرمایا معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ اپنی صفت سے ایک ذرہ تجھے دے رہے ہیں کہ معاف کر کے رب کی نقل کر لیں، اور تو کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا، اس لیے حوض کوثر سے محروم ہوئے۔ اور یہ آیت آپ دیکھ لیں کہ 50 نمبر کا زخم لگا، 50 نمبر کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن تھرمامیٹر کوئی نہیں۔ اب ہمارا گھوسا سے مراد کیا؟ ظلم سب آ گئے۔ اب ہمارا گھوسا تیز لگ گیا، اللہ کے پاس ہمارے گھوسے کے 51 نمبر لکھے گئے، اب وہ مظلوم ہوگا، ہم ظالم ہو جائیں گے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں سے ہوگا، اس لیے معاف کر دے۔ حضرت نے فرمایا معاف کر دو۔ بابا باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بلڈنگ سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے رات اور کچرا پھینک دیا،
ٹوپی، چہرہ، داڑھی، کپڑے سب گندے ہو گئے. 2 جملے فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لک الحمد لک الشکر. مریدوں نے آستینیں چڑھا دی. اس بدکار عورت کی یہ مجال بدکار عورت نے پھینکا تھا، ہم اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر چھپکلی کی طرح دیوار سے مار دیں گے. خاموش. اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے سنت کے مطابق رہنا ہوگا. کوئی لا شکوہ بھی ولا انتقام، نہ غیبت ہے نہ انتقام کا. حضرت معافی چاہتے ہیں. انا للہ سمجھ میں آ گیا ہے. اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ کی تعریف و شکر کس بات پر؟ یہ ہے اللہ والے. فرمایا جس کے اعمال ایسے ہوں کہ دوزخ کی آگ برسنی ہو، وہاں اگر رات برس گئی تو شکر نہ کروں تو کیا کروں؟ آج ہمارے کو اللہ نے داڑھی دے دی، اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، ہر کسی سے لڑتے ہیں، ہر کسی کے عیب کو دیکھتے ہیں، ہر کسی کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ جناب اس کا ایمان نہیں ہے، یہ دوزخ میں جائے گا. ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. اللہ والوں سے یہ ملتا ہے تزکیہ، اللہ والوں سے یہ ملتا ہے کہ ماں باپ سے لڑے گا نہیں، ورنہ ماں باپ سے بیان کے بعد ماں باپ سے لڑتے، بیوی کو گالیاں دیتے. اب ظاہری بات ہے ایک مجلس میں کتنی بات ہوگی، لیکن ہمارے حضرت نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے جڑو. یہ ثابت نہیں کر سکتا. قرآن حضرت کے خادم بیٹھے ہوئے فرمایا بھائی جو صحیح آدمی ہو، جسے مفتی صاحبان فرمائے صحیح، اور اس کے ساتھ آپ کی مناسبت ہو، ان سے جڑ کر اپنی باتیں چھپاؤ مت، 3 کر کے اور اپنی اصلاح کراؤ. آپ دیکھو اخلاق مبارک دیکھو آپ کیسے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل نہیں فرمائیں گے. اے نبی، اے میرے محبوب، ایک کے بدلے ایک. اور اگر صبر کر لیں تو یہ ادا خیر کی بات ہے، اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو میرے لیے سے فرمایا، اے صحابہ سن لو، میں صبر اختیار کرتا ہوں، اب کسی سے بھی بدلہ نہیں لوں گا اور میں قسم توڑتا ہوں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا کیا. تفسیر معرف القرآن جلد 5 صفحہ 422. اور کچھ عرصے بعد اب آپ سنیے کہ حضرت نے ایک موقع پر یہ بیان میں یہ بھی فرمایا تھا، دیکھو غور کرتے رہنا. ابو طالب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے ایمان کے لیے. ابو طالب کو ایمان ملا؟ نہیں ملا. چچا آخری وقت میں، چچا میرے کام میں کلمہ پڑھ لو میں گواہی دوں گا، لیکن نہیں مانے. دوزخ میں جلنا منظور ہے لیکن بھتیجے کے دین پر ایمان نہیں لاؤں گا. بربادی ہو گئی. دعائیں کتنی مانگی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے. اسی طرح آزر کے لیے کتنی دعائیں مانگی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے بیوی کے لیے کتنی دعائیں مانگی. کنعان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی، کام نہیں بنا. ابو لہب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر خوبصورت باندی کو آزاد کر دیا، اتنی محبت، اس کو ایمان نہیں ملا. ٹھیک ہے. اب آپ سنتے جائیں واقعہ. بہت حضرت نے یہ واقعہ سنا ہے تجلیات جذب کے، جس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے. حضرت وحشی کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے ایمان مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جو جوش میں آئے دریا رحم کا زبردست اللہ کے معافی کے لامحدود سمندر میں جب جوش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے. وحشی نے حضرت نے مانگا نہیں تھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو. اللہ اللہ اس لیے فرمایا کسی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا. جو نیک ہوتے ہیں، کوئی گڑبڑ کیا، حدیث پاک دیکھ لو آپ، ایک مالک جنت باقی ہے، کوئی گڑبڑ کیا دوزخ میں، اور دوزخ کا عمل کرتے کرتے ایک مالک دوزخ بچی، سیدھا جنت میں اللہ نے ایسا عمل عطا فرما دیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی تو مانگا نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مانگا نہیں تھا کہ اللہ وحشی کو ایمان دیجیے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ کو غم کتنا تھا، لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا. اب اس حضرت والا کے نے جو واقعہ سنایا ہے، دیکھیے گا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے نخرے، حضرت جبریل علیہ السلام کی آسمان سے مدینہ شریف آمد کتنی دفعہ ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. اب سنیے آپ، کچھ عرصے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اسلام پیش کیا جا رہا ہے. اس واقعے کو تفسیر خازن نے بھی نقل کیا ہے اور مالپور قرآن میں بھی ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات جلد 5 صفحہ 149 پر بھی بیان کیا ہے. اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرمایا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ وحشی کو ایمان کی دعوت دیجیے، آپ وحشی کو ایمان کی دعوت دیجیے.
حضرت والا ہم تو کیا حضرت کی نقل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ حضرت والا کی حالت کیا ہو جائے گی کہ اللہ کی محبت کو بیان کر کے کیا حضرت فرماتے تھے کہ آج تو ہم اپنے گناہ یاد کر رہے ہیں اور اللہ اتنے پیارے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ کیا اور کفار نہیں تھے جنہوں نے ایسا ظلم نہیں کیا تھا؟ لیکن اللہ بس جس کی ادا اللہ کو پسند آئے، اور کسی کو ادا بھی پسند ہو تو اللہ چاہے آپ چاہے ہمیں کرم ہے آپ کا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اے وحشی ایمان لے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے، تو اب پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ کیا حضرت وحشی نے پیغام بھیجا آپ جانتے ہیں؟ حضرت وحشی نے عرض کیا ان من قتل او اشرک او زنا، جو شرک کرے گا، قتل کرے گا اور زنا کرے گا، آپ جو مجھے پاس ایمان کی دعوت لائے ہو، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ ایسے کے لیے ڈبل عذاب لکھا ہے۔ اور میں نے شراب بھی کیا، زنا بھی کیا اور قتل بھی کیسے پیارے کا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کا قتل کیا، تو میرے پاس کیسے ایمان لایا جا رہا ہے؟ وہ اللہ کے یہاں تو اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ معلوم ہوا کہ کافر بھی قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت وحشی حالت کفر میں قرآن پاک کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ مجھے اسلام کی طرف کیسے دعوت دے رہے ہیں، میں نے تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں چھوڑا، قتل بھی ایسے شخص کیا جو اسلام میں سب سے محترم شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحشی کے اسلام لانے کے لیے 2 آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم، ایسے مبغوث، ایسے مجرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ بھائی ایک دفعہ منع ہو گیا نا، نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ سے رد کر سکتے تھے نا کہ اللہ انہوں نے تو خود ہی منع کر دیا، لیکن نہیں۔ اب دوسری آیت آ رہی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اب جناب پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں مدینہ شریف سے، اب آسمان سے مدینہ شریف میں جبریل علیہ السلام دوسری بات تشریف لائے، اب قرآن پاک کی آیت لائے کہ آپ اے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، وحشی کو آپ پیغام دے دیں کہ اگر وہ توبہ کر لے، ایمان لائیں اور صالح عمل کرتے رہیں تو میں ان کے ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہوں، اپنی رحمت کی گود میں جگہ دیتا ہوں۔ دنیا میں ایسا کوئی ہے حلم والا جو اپنے محبوب عزیز کے قاتل کو اس طرح بخشے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کو جب حضرت وحشی کے پاس بھیجا تو سن کر فرماتے ھذا شرط شدید، یہ تو سخت شرط ہے کیونکہ میں توبہ کر سکتا ہوں، ایمان لا سکتا ہوں، لیکن یہ جو وحی میں آیا ہے وعمل عملا صالحا کہ ہمیشہ نیک عمل کرتا رہو ساری زندگی میں، اس میں ذرا مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ لعلی لا اقدر علیہ، میں شاید اس پر قادر نہ ہو سکوں۔ اب تیسری آیت نازل ہو رہی ہے۔ یہ سب کتابیں، اور صوفی عبد المجید صاحب بھی حضرت کے خلیفہ ہیں، آگے پڑوسی، ان کے پاس یہ سب کتابیں الحمدللہ آتی رہتی ہیں، اور جہاں کم ہو سب مفت میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ کتاب 4 وادوں کی بڑی کتاب ہے، تجلیات جز، ابھی ہمارے پاس وہاں ختم ہے، انشاءاللہ 10 دن میں آ جائے گی، تو آپ لوگ لے لیں کتابیں، اور بھی کتابیں رکھی ہیں، کتابیں کم ہونے سے پہلے اور کتابیں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب تیسری آیت نازل ہو رہی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اسلام کے لیے، بدترین مجرم کے لیے آیت پر آیت نازل فرما رہے ہیں، اور یہ ناز نخرے دکھا رہے ہیں کہ ہے کوئی ایسا دل گردے والا جو اپنے مجرم کے ناز و نخرے برداشت کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جتنے اب تک آ چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، اور سب کے گناہ میں نے عرض کر لیے کہ ریت کے ذرات جتنے سمندر دریا کے قطروں جتنے بھی ہو جائیں اور اللہ سب کو معاف فرما دے، تو اللہ کے معافی کے لامحدود سمندر میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سوئی کو ڈبو کر اوپر کیا جائے، اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر کو اللہ نور سے بھر دے، فرماتے تھے کہ کراچی کے اندر اس وقت تو 1.5 کروڑ تھی، اب 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، کہ 2.5 کروڑ کی آبادی کا پیشاب پخانا سمندر میں آ کر گرتا ہے، ایک موج آ کر اس جگہ کو پاک کر دیتی ہے، مفتی صاحب بھی وضو کر کے نماز پڑھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی بات حضرت نے ہمیں سنائی، فرمایا اللہ کے محدود سمندر کا یہ حال ہے پاکی کا، تو لا محدود سمندر سے ایک موج آئے گی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے چلی جائے گی۔ مانگے تو صحیح اللہ سے۔ ارے بھائی، جب ایک آدمی صبح سے لے کر رات تک معجون موتیوں والا خمیرہ اور سوپ اور جوس اور پتہ نہیں کیا کیا طاقت کی چیزیں کھا رہا ہے،
اور رات کو تھوڑا سا زہر چاٹ لیتا ہے، صحت ہوگی، طاقت بنے گی نہیں بنے گی، تہجد، اشراق، اوابین، تلاوت، ذکر، بیان کرنا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ایک زہر کھا لیا گناہوں کا، سب نور جل کر ختم ہو گیا، توبہ کی برکت سے دوبارہ آ جاتا ہے۔ دیکھو اللہ کیسے کریم ہے کہ گناہ ہو گیا، حج کر لیا ہم نے، گناہ اس کا حج کا نور ضائع کر دیا گناہ کر کے نا، ابھی توبہ کی، حج کا نور واپس آ جائے گا اور ایسا آئے گا اور تیز ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے بھی، ہم نے تو گاؤں میں دیکھا ہے کہ لالٹین جو ہوتی ہے نا وہ اماں جلاتی تھی مغرب میں، پھر فجر کے بعد وہ جو اس کو لالٹین کے چاروں طرف شیشہ ہے وہ کالا ہو جاتا تھا اور بتی میں گل آ جاتا تھا، دادی اماں گل کاٹتی تھی، شیشہ صاف کرتی تھی، پہلے سے زیادہ روشنی، تو گناہ کا گل آ گیا، توبہ کی کینچی سے کاٹ ڈالے، اللہ تعالیٰ کو چماچم فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ارے دیر کس بات کی ہے، یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جو مانگا بھی نہیں وہ واقعہ ہے، مانگنے سے کیا نہیں ملے گا۔ ہم نے آپ نے انسان بننا مانگا تھا، جلدی جلدی کلمہ مانگا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت نے مانگا تھا، لے بھائی بغیر مانگے آنکھیں اور ایمان اور سب دے دیا، تو مانگنے سے کیا نہیں ملے گا۔ اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، اگرچہ پر خطا ہے کہاں جائے تیرا بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر بامید کرم آیا۔ اے اللہ گناہ گاروں کے اللہ آپ ہیں، نیکوں کے اللہ آپ ہیں، اگر گناہ گار کا کوئی اللہ ہوتا تو وہاں چلے جاتے، نہ پوچھے گر نیکوں کاروں کے سوا تو کہاں جائے تیرا یہ گناہ گار بندہ، اور کوئی در بھی تو نہیں۔ اب یہ آیت آ رہی ہے، پھر دوبارہ آ رہی ہے، یہ شرطیں لگا رہے ہیں، پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں، ان کے لیے قرآن کی آیت میں لے کر حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے ان کی رحمت کا۔ تیسری آیت کیا نازل ہوئی؟ تیسری آیت کیا نازل ہوئی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دے گا۔ لیکن شرط کیا؟ من یشاء، جس کو اللہ چاہے، جس کے لیے چاہے گا، یعنی وحشی اگر ایمان لائیں اور شرک سے توبہ کر لیں، اب عمل صالح کی بھی قید ختم ہو رہی ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ سب کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ اب ان کا جواب سنیے۔ ارے ہمارے حضرت، جب حضرت کے کیس میں بھی ہے واقعہ، ایسا لگتا ہے کہ جنازہ اٹھ جائے گا بھائی کہ اللہ اتنے پیارے ہیں اور ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اللہ اتنے پیار کرنے والے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض، ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے ایک سادے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے اتنے گناہ ہیں پتہ نہیں اللہ کیسے بخشیں گے۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں بڑا تواضع والا ہے، فرمایا خاص تواضع والا ہے، تکبر والا ہے۔ ارے بدھو، کتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے، جو تو کہتا ہے پتہ نہیں اللہ مجھ کو کیسے بخشیں گے، اگر آسمان تک بھی ہمارے گناہ بڑھ جائے نا، اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے، اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے۔ اب ان کا جواب سنیے، جب آیا نا کہ اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، پھر پیغام کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ارانی بعد فی شبہۃ، میں ابھی شبے میں ہوں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی آزادی نہیں دی، بلکہ مغفرت کو اپنی مشیت سے قید کر دیا کہ جس کو چاہوں گا میں بخشوں گا۔ اس کو مجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مشیت لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، یہ تو اللہ والوں کی زبان سے سنا جائے تو سب مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ مجھے کیا معلوم کہ میرے لیے مشیت میرے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ میرے لیے مغفرت چاہیں گے یا نہیں۔ فلا ادری یغفر لی ام لا، بس میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے بخشیں گے یا نہیں بخشیں گے۔ آپ سن رہے ہیں پیغامات کے تبادلے، حضرت فرما رہے ہیں آپ سن رہے ہیں پیغامات کے تبادلے، کیا یہ حق تعالیٰ کا جذب نہیں؟ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں، نہ میں دیوانہ ہوں حضرت، نہ مجھ کو ذوقِ اڑیانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے سکھت جیب و گریباں سے مجھے، بہت سی ابھاگن بڑھ گئی، جگت جگت برا ہے، پیا جگو چاہی سوچت لیے جگائی، بڑے بڑے عقل مند فیل ہو گئے، اور اللہ نے جس کو چاہا شراب کی نیند سے، غفلت کی نیند سے، جوا کی نیند سے، رات کی نیند سے اللہ نے اٹھا دیا اسے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ نے کس کو اللہ گلے لگا رہے ہیں، آپ سوچو ذرا، اور پیغامات کے تبادلے آ رہے ہیں۔ اب آپ حضرت فرماتے ہیں دیکھو بتاؤ یہ جذب ہے یا نہیں ہے۔ حضرت وحشی کو ابھی خبر نہیں کہ میرا اللہ مجھے جذب کر رہا ہے۔ اب چوتھی آیت نازل ہوئی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احب ان لی الدنیا بہذہ الآیہ، یہ آیت مجھے اتنی محبوب ہے کہ اگر اس کے بدلے مجھے پوری کائنات مل جائے وہ عزیز نہیں۔ وہ کیا آیات آ رہی ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا
علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیجئے، یا نسبت دیا ہے، یہ قرآن پاک کے لطائف ہے کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں اللہ ان کے رشتہ نہیں کاٹ رہے ہیں، آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے نا سب کو کہ رحمت سے مایوس ہونے پر دوزخ کا کھٹکا ہے، سب کو پتا ہے۔ حضرت والا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو دوزخ سے مایوسی سے جو یہ فکر کرتا ہے محروم ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے تو دوزخ کا ڈنڈا ہے، یہ تو بڑی سزا لگ رہی ہے۔ فرمایا بدھو، اگر باپ کہے دودھ کا گلاس رکھا ہے بادام پستے والا، اگر نہیں کیا تو ڈنڈا ماروں گا، تو باپ کا یہ ڈنڈا شفقت ہے یا غصہ ہے؟ شفقت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا ڈنڈا دکھا رہے ہیں، اپنے رب سے مایوس ہوتا ہے بدھو، خبردار اگر مایوس ہوا مجھ سے تو دوزخ کا ڈنڈا ہے پھر، تاکہ ہم لوگوں کو مایوسی آئی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اس میں شفقت بڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ڈرا رہے ہیں، کہاں جاؤ گے میرے در کے علاوہ، کتنے بھی گناہ ہو جائیں، بس شرط یہ کہ گناہ سے الگ ہونا ہے، اور لڑکیوں سے دوستیاں ختم کرنی پڑیں گی، نیٹ کیبل وغیرہ کی بدماشیں ختم کرنی پڑیں گی، اپنا سم بدلنا پڑے گا، اپنا اگر ای میل پر ضرورت ہے تو ٹھیک ورنہ گولی مارو، اور اگر پڑھائی وغیرہ کے لیے ضروری ہے تو ای میل اکاؤنٹ بدل دو اور گھر سے یہ چیزیں نکال دیں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دل میں کیا دیتے ہیں، دل گلستہ تھا تو ہرشے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ اتنی قیمتی آیت ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہ گار بندوں کو بتا دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر لی، ظلم کر لیے، بے شمار گناہ کر لیے جو شمار بھی نہیں ہو رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ان تاکید الف لام، ذنوب کا الف لام تاکید، جميعا تاکید، تین تاکید سے اللہ فرما رہے میں اسے معاف کر دوں گا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب مشیت کی قید بھی نہیں رہی، اس قید کو بھی ہٹا رہا ہوں تاکہ میرے گناہ گار بندے مایوس نہ ہوں، اور تین تاکید سے اللہ فرما رہے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی ہی رحمت والا ہے، اور اپنے نام پاک غفور کو رحیم پر مقدم فرمایا کہ معلوم بھی ہے کہ ہم بندوں کو کیوں بخش دیتے ہیں، بوجہ اپنی رحمت کے۔ جب بچہ پہلی چیخ مارتا ہے تو ماں کا لال خون سفید دودھ میں بدل جاتا ہے، جب بندہ اور بندی اپنے گناہوں پر ہوتے ہیں اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے۔ اپنی شان رحمت کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت فرماتے ہیں، تمہارے گناہ محدود ہیں میری مغفرت محدود نہیں، تمہارے گناہ محدود ہیں میری رحمت محدود نہیں، میری غیر محدود رحمت کے سامنے تمہارے گناہ ایسے ہیں جیسے چڑیا سمندر سے قطرہ اٹھا کر لے جائے، جو نسبت اس قطرے کو سمندر سے ہے اتنی بھی تمہارے گناہوں پہ میری محدود لامحدود رحمت اور مغفرت سے نہیں ہے، لامحدود مغفرت والے اللہ ہیں، اتنی بھی تمہارے گناہوں کو میری غیر محدود رحمت اور مغفرت سے ملا نہیں سکتے ہم آپس میں۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اب جب بچے کی وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی مختصر کر رہا ہوں، کہ جب یہ آیت ہوئی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو نقشہ بدل گیا، فرمایا مزہ آ گیا، کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یہ آیت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ خاص ہے کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل للمسلمین عامہ، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے خزانہ عام ہے۔ مایوسی ہے کہاں بھائی، مایوسی ہے کہاں؟ ولایت مل گئی، ولایت کیا ملی؟ صحابی بن گئے۔ حضرت فرماتے ہیں جب نالائق بچہ ہوتا ہے حرکتیں بری بری کرتا ہے، ابا سے معافی مانگتا ہے تو ابا اگر مالدار ہے تو گاڑی دے دے گا، کم پیسہ ہے موٹر سائیکل دے دے گا، سب کو بولے گا کیا بھائی کتنا قرضہ ہے، یہ لو 500 روپئے، خبردار اگر ہمارے بیٹے کے اوپر اشارہ بھی کیا۔ اب مالدار جیسا باپ ہوتا ہے اور بڑا مالدار ہو تو فیکٹری بھی لکھ دیتا ہے تاکہ خاندان میں پڑوس میں جو میرے بچوں کی رسوائی ہوئی میرے بچے کی وہ رسوائی ختم ہو جائے۔ اب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تو لیبل لگا ہوا تھا نا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیا تھا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت کا کیا انداز تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فیکٹری لکھ رہے ہیں،
کیا مسلمہ کذاب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جھوٹے نبی کی گردن اڑوا دی۔ اور پھر سن کے جملہ پھر ختم آج کی مجلس کیا فرمایا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا جب جہالت تھی تو میں نے بہت ہی بہترین شخص کو شہید کیا، اور ایمان لانے کے بعد دنیا کے ذلیل ترین انسان کو اللہ نے میرے ہاتھ سے قتل کروا دیا، اللہ تعالیٰ نے عزتیں کروا دی۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ 2-3 منٹ دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فرمایا ہمارے حضرت نے سنایا کہ جو اول درود شریف پڑھ لے، آخر درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ درود شریف کو قبول کرتے ہی ہے، تو بیچ والی دعا اللہ نکال نہیں دیں گے، اللہ کریم ہے، اس لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھے رب کو معاف فرما دے، یا اللہ مجھے رب کو معاف فرما دے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دے، اصل سلیم قلب سلیم کہنے سلیم عطا فرما، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار، ایسا اپنا قرب، ایسا اپنا نام کا مزہ عطا فرما جو زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کرے، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کرے۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی محبت عطا فرما کہ یا اللہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے لگے۔ اے اللہ اس مسجد کو اور تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما، اس بستی کو، ہماری بستی کو، سب بستیوں کو اللہ والی بستی بنا، آپس میں خوب محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اے اللہ ہمیں اپنے علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے مرشد ثانی حضرت مرزا دامت برکاتہ کروڑوں جانے عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ حضرت کو ایسی توانائی اور قوت دے دے کہ حضرت کی ساری آؤ ہوگا پہلے کی طرح حضرت مرزا دامت برکاتہ کے ہاتھ مبارک سے لکھی جائے اور پورے دنیا میں سب زبانوں کے ساتھ پورے دنیا میں پھیلا دیجیے۔ اے اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میرے جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، ان سب کو، ان کی اولاد، ان کے گھر والوں کو، ہمارے رشتے دار، ہمارے نمازی ساتھی، ہمارے پڑوسی، تمام مسلمان اور ہم سب کی قیامت تک کی ذریات کو معاف فرما۔ اے اللہ جج فرما۔ اے اللہ اولیاء کسی کی آخری سرحد تک پہنچا دے۔ اے اللہ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، حافظ خضر کو، حافظ توبان کو اور حذیفہ کو اور جو بھی اولاد ہے سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اے اللہ جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں خاندان میں جھگڑے ہیں سب جھگڑوں کو ختم کرا دے۔ اے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت کے ساتھ عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جن سے ہم لوگوں نے وعدہ کیا، اے اللہ ہم سب کے، ہمارے اولاد اور گھر والوں کے جملہ مقاصد سنا پورے فرما۔ حضرت محمد صاحب دامت برکاتہ کی بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما، اے اللہ خاص تعلق نصیب فرما۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں چھوٹے بچے کے پیچھے کھانا لے کر چلتی ہے اور بچہ آگے آگے بھاگتا ہے، ماں ہنستے ہنستے پیچھے آتی ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ ماں پکڑ نہیں سکتی، ماں آخر آ کر پکڑ کر زبردستی کھانا کھلا دیتی ہے۔ اے اللہ ہم جتنا بھی آپ سے بھاگنا چاہیں، آپ ماں باپ کی رحمت کے خالق اور مالک ہیں، ماں باپ سے بے حساب گناہ زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ہم کتنا بھی بھاگ جائے گناہوں کی وجہ سے، آپ اپنی رحمت کو دوڑا کر اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ عطا فرما کر اللہ والا بنا دے، یا اللہ اللہ والا بنا دے، اے اللہ اللہ والا بنا دے، جن کے گھروں میں تصویر، کیبل، نیٹ کوئی بھی گناہ نکال دے، اور میرے اور جس کے دل میں جو گناہ نکال کر اپنی محبت سے بڑھ دے، اے اللہ جو نہیں مانگا ان نعمتوں کو بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ مستمر سب بیماروں کو کہتے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ صلی اللہ نبی انشاءاللہ تعالیٰ حضرت والا کی کتابیں بھی تقسیم ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ڈپلائی میمن کالونی میں وہاں خواتین کے لیے بھی بیان ہے، راجپوتان ہاسپٹل کے پاس ہے نا، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ خواتین کا بھی انتظام ہے، عشاء کے بعد بیان ہے، ڈپلائی میمن کالونی راجپوتان ہاسپٹل کے پیچھے ہے، وہاں خواتین کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد۔